السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے اپریل کی 7 تاریخ اور آج کی ویڈیو ہماری جیلی بین سیڈم کے بارے میں۔ جیلی بین ایک سیکولنٹ پلانٹ ہے۔ اس کو پانی بہت ہی کم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی یہ سیکولنٹ پلانٹ ہوتے ہیں یہ سب پانی اپنے پتوں میں سٹور رکھتے ہیں، تو ان کو پانی اس لیے بہت کم چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا گملہ ٹوٹ گیا تھا، تو ہم نے اس کو 1 سال پہلے لگایا تھا، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو فرینڈ، یہ ہمارے گملے کا منہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا، تو اس میں ہم آج جیلی بینز کی کٹنگ لگائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے پوٹنگ مکس لی ہے وہ ویل ڈرین لی ہے، ایک ایسے گوبر کی کھاد ہے، ایک ایسے مٹی ہے اور ایک ایسے ریت، کیونکہ جتنے بھی سیکولر پلانٹ ہوتے ہیں ان کو ویل ڈرین سوئل چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ پانی ان کو بہت کم چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے اس کی کٹنگ لیں گے تو اس سے بھی ہو جاتا ہے، اور پتوں سے بھی یہ آرام سے گرو ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پتے نے بھی اپنی گروتھ سٹارٹ کی ہوئی ہے اس طرح۔ تو جتنے بھی سیکولر پلانٹ ہوتے ہیں یہ کٹنگ سے اور پتوں سے بہت آرام سے گرو ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سراخ کریں گے اور اس میں ایسے کٹنگ لگا دیں گے۔ تو ہم نے یہ جیلی بینز کی کٹنگ لگا لی ہے۔ اب اس کو سپرے بوٹل کی مدد سے اچھے سے پانی دے دیں گے، ایک دفعہ اچھے سے اس کو دے دیں گے، پھر تب اس کو دیں گے جب اس کی 1-2 انچ کی سطح ڈرائی ہوگی۔ تو ابھی یہ ہمارا ٹوٹا ہوا آگے سے گملہ ہے، تو ادھر یہ جب بڑھ کے لٹکیں گے تو کافی خوبصورت لگیں گے۔ تو کچھ پلانٹ آپ نے جیلی بینز اور یہ سیکولنٹ لگائے ہوئے ہیں چھوٹے کاپس ہیں، یہ کافی کے ساتھ کاپ آتے ہیں ان میں پلاسٹک، یہ چھوٹے سے چھوٹے کاپ میں ہم لگا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی روٹ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتی، شیلو رہتی ہے اس لیے۔ تو فرینڈ، ہم نے جیلی بینز کی کٹنگ لگائی تھی 1 سال ہو گیا ان کو تقریباً۔ تو اس کے بعد کا رزلٹ ہے، یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کی گروتھ ہوتی ہے، جہاں سے یہ ٹوٹا ہوا گملہ تھا ادھر یہ لٹک رہے، کافی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو ان کو سردیوں میں تو ہم نے فل دھوپ میں رکھا ہوا تھا، فل دھوپ میں رکھنے سے یہ سیکولنٹ اپنے کلر چینج کرتے رہتے ہیں اور کافی خوبصورت لگتے ہیں۔ ابھی گرمیوں آ رہی ہیں تو ان کو کیئر وغیرہ یہ ہے کہ ان کو شیڈی ایریا میں رکھنا پڑتا ہے، یا گرین نیٹ وغیرہ کے نیچے، یا انڈور، کیونکہ یہ زیادہ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر فرٹیلائزر کی بات کی جائے تو ہم اپنے جتنے بھی سیکولر پلانٹ ہے 15 دن کے وقفے سے یہ NPK 20-20-20 بیلنس NPK کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ واٹر سولیبل ہوتی ہے، اس کو 1 ٹی اسپون 1 لیٹر پانی میں ڈال کے تو سب سیکولنٹ کے اوپر اس کا سپرے بھی کرتے ہیں، پتوں کے اوپر بھی اور گملے میں بھی دے دیتے ہیں مٹی کے اندر۔ تو یہ مختلف کلروں میں آتی ہے، پنک اور یہ گرین اس طرح۔